الحمد لله وكفى وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ معزز علماء، گرامی قدر حاضرین، قابل احترام سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس سے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے۔ سورہ تکاثر کی آخری آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بہت اہم بات ارشاد فرمایا ہے، بہت اہم بات۔ کیا کہا؟ اللہ کا کہنا یہ ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن آپ کو جو کرنا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم لتسألن، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر آپ اور میں شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو خدا کی قسم شمار نہیں کر سکتے۔ تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور نعمتیں بھی ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مطالبے کے عطا کی۔ بھائی میں بول رہا ہوں، یہ زبان اللہ کی نعمت ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھ کی روشنی اللہ کی نعمت ہے۔ میری آواز کان کے ذریعے آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہم چل کر ان پیروں سے جہاں آ گئے، یہ پیر اللہ کی نعمت ہے۔ بتائیے آپ نے یا میں نے اللہ کی یہاں درخواست لگائی تھی کہ مجھے 2 آنکھیں دے دی جائیں، دعا مانگی تھی کہ مجھے زبان دی جائے، دعا مانگی تھی کہ میرے پیر بنائے جائیں، دعا مانگی تھی کہ سننے کے لیے 2 کان دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے یہ نعمتیں عطا کی، اور ایسی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں کہ قسم پروردگار عالم کی کہ دنیا میں کسی نعمت کا بدل جب تک ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا۔
میری خود اپنی آنکھوں کا مسئلہ یہ کہ میں باریک سے باریک کتاب میں لکھا ہوا بڑے آرام سے دیکھ لیتا ہوں. سن 2017 سے آنکھوں کی روشنی کمزور ہوئی. اب چشمہ لگانا پڑتا ہے جب کتاب پڑھ سکتا ہوں, ورنہ مجھ سے کتاب نہیں پڑھی. اور صورت یہ ہے کہ چشمہ سال میں 6 مہینے میں جب خراب ہو جاتا ہے تو بدلنے کے لیے 400-500 روپیہ چاہیے, اور ڈاکٹر کو 6 مہینے میں دکھانے جاتا ہوں, بعد میں اندر جانے دیتا ہے. پہلے 300 روپے ڈاکٹر کو فیس چاہیے. فارغ ہوا میرے مولا. اور سن 2017 تک پروردگار عالم کی نعمت سے میں اتنا فائدہ اٹھاتا رہا, اور میرے مولا نے کبھی فیس نہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو بغیر مانگے اللہ نے عطا کی. ثم لتسألن يومئذ, یہ جو نعمتیں ہیں کہا کہ ان کا کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کیا یا شکر ادا نہیں کیا. اور ایک بات یاد رکھیے, قرآن پاک کی ایک آیت ہے, لئن شکرتم لأزیدنکم, اصول ہے یہ اصول قرآن کا, یاد رکھیے. کیا اصول ہے کہ اگر نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت میں زیادتی عطا کرتا ہے. یہ میرا اصول نہیں ہے, قرآن کا اصول ہے. تجربہ کر کے دیکھیے گا کبھی. لئن شکرتم لأزید, اور اگر ناشکری ہوتی ہے تو صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں, نعمت سے محروم کر دیتے ہیں, بلکہ کہا ان عذابی لشدید, کہ نعمت کی ناشکری پر پکڑ آتی ہے. کوئی بھی نعمت ہو, جب اس کی ناشکری ہوگی غلط کی سب نکالے. نہیں سمجھے آپ حضرات, کیا ہوگا؟ غلط پکڑ آتی ہے. یہ جو آتی ہے پکڑ, وہ ناشکری کے اوپر. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بڑی ترقی کر رہی ہے. نہیں, ایک زمانہ تھا کہ دنیا میں اور بہت بڑی ترقی کر رہی ہے. شاید کتابوں میں آپ حضرات نے پڑھا ہو, سنا ہو. آج کی ترقی تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے سعودی آباد کر رہے ہیں. ہوا کے اندر لوہے کا ٹکڑا اڑا چلا جا رہا ہے, کئی سو آدمیوں کو. یہ ترقی تو ہم آنکھوں سے دیکھ. ایک زمانہ اور تھا جب لوگوں نے بے تحاشا ترقی کی تھی. آج ایک بہت پڑھا لکھا انجینئر وہ کمپیوٹر بناتا ہے, وہ اسے استعمال کر سکتا ہے. ہوائی جہاز ہر آدمی نہیں, ایک ماہر وہ چلا سکتا ہے. ہوائی جہاز کے اندر کہیں کمی آ جائے تو غیرہ نقل خیرہ نہیں. جو سڑک کے کنارے بیٹھ کر جوتے گانٹھ رہا ہے وہ ہوائی جہاز کی کمی کو دور نہیں کرے گا. اس کے لیے بڑا ڈگری والا. آج آپریشن ہو رہے ہیں, دماغ کا آپریشن ہے, دل کا آپریشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچن کی چھری لے کر کوئی بھی آپریشن کر سکتا ہے. یہ بڑی قابلیت کی ضرورت ہے. لیکن ایک زمانہ تھا, دیکھیے کتنا علم ترقی کی, علم نے کتنی ترقی کی تھی. یونان, ایک آدمی نے سنا کہ یونان کے اندر علم نے بڑی ترقی کی ہے, وہاں بڑے بڑے لوگ پڑے. یہ ملنے کے لیے یونان گیا, دیکھنے کے لیے یونان پہنچا. اب اس زمانے کے اعتبار سے یہ چلا چلا جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک لڑکا جب یونان ملک میں داخل ہوا, زیادہ بڑا نہیں, 10-12 سال. کتنے سال کا؟ 10-12 سال کا, جسے کووڈ کے اندر ابھی تک ہماری یوپی حکومت نے اسکول جانے کی اجازت نہیں دی. 10-12-14 سال کم سے کم. ارے ہاں, میں اترانچل میں بیٹھا ہوں,
میں نے غلط استعمال کر لیا، یہاں کا مجھے پتا نہیں کیا ہے۔ وہ کون سا 10-12 سال کا ایک کیا کر رہا تھا؟ اسکول میں پڑھ رہا تھا، انجینئر، ڈاکٹر، کیا کر رہا تھا؟ جانور چرا رہا، جانور چرا رہا ہے، نہ بال صحیح ہے نہ کپڑے درست ہیں، اور ایک ہاتھ میں اس نے ایسے لاٹھی لے رکھی ہے، جب جانوروں کو چرایا جاتا ہے تو لاٹھی ہاتھ میں اس نے معلوم کیا آنے والے اس لڑکے سے، کہا کہ یہاں سے یونان شہر کتنی دور ہے؟ تو لڑکے نے ایسے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ باہر سے آ رہا ہے، کہ ہاں باہر سے آ رہا ہے، کہ یونان شہر جانا ہے، کہ ہاں یونان شہر جانا، کہ کیوں جانا؟ لڑکا معلوم کر رہا 10-12 سال کا، کون؟ گڈر یا جاہل ان پڑھ جٹ، جو الف اور ڈنڈے میں فرق نہیں کرتا، وہ جاہل جٹ کو معلوم کر رہا ہے کیوں جانا؟ اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے یہاں بہت بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے علم والے رہتے ہیں، میں ان سے ملنے کے لیے آیا کہ ان سے بعد میں ملنا، پہلے مجھ سے ملنا، پہلے جس سے ملو مجھ سے ملو، پوچھو تمہیں کیا سوال پوچھو؟ مجھے سے اوپر دیکھا کہ 10-12 سال کا بچہ اور یہ کہہ رہا ہے کیا سوال کر رہا ہوں، کیا سوال کر رہا ہوں؟ کہا کہ مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت جبرائیل فرشتہ کہاں ہے؟ اس وقت جبرائیل فرشتہ کہاں ہے؟ تو اس نے جو اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی وہ لاٹھی لی، اور وہ لاٹھی لینے کے بعد کچھ لکیریں بنائی، اور لکیریں بنا کر دیکھ کر کہنے لگا کہ آسمان میں تو ہے نہیں۔ کہا کہ پھر لکیریں بنائی اور کہنے لگا کہ کہیں زمین میں بھی نہیں۔ کہا کہ پھر لکیریں بنائی، کہنے لگا پوری فضا میں کہیں نہیں ہے۔ تو اس نوادر نے کہا کہ یہ تو بتا پھر ہے کہاں، کہ اب بچے تو اور میں، یا تو تو ہے یا میں ہوں، اور میں تو ہوں نہیں تو تو، اور یہ جبرائیل فرشتہ ہے۔ پھر تباہی آئی ہے ملک ایران کے اوپر کہ نام و نشان ختم، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے۔ کہا تھا نا بہت بڑے آدمی ہیں، خفا ہو گیا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے علم کی ناقدری کی، اس کا استعمال غلط۔ یہ اصول ہے قرآن پاک کا، لیکن شکر تم، کہ اگر نعمتوں کا شکر ادا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ زیادتی عطا فرماتے ہیں، اور اگر ناشکری ہوگی تو صرف اتنا ہی نہیں کہ نعمتیں چھین لی جائیں گی، نہیں، نعمتیں نہیں چھینتی ہیں بلکہ پکڑا۔ جب مسجدوں کی ناقدری ہوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف نہیں، اتنی بڑی بات میں تو یہ کہہ رہا ہوں مولا ایک کیا کہنا چاہیے، ذرا سا تھوڑا سا ہلکا سا صرف اشارہ کیا ہے۔ مسجد قریب کی ناقدری تھی، اذان ہو رہی تھی ناقدری تھی، مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے ناقدری ہے، حی علی الفلاح کہہ رہا ہے ناقدری تھی، خود مسجد کے نیچے دکان والا جب نماز ہو رہی ہے وہ بیٹھا ہوا ایسے ہی رہتا ہے، ناقدری تھی۔ میرے مولا نے ذرا سا صرف اشارہ دکھایا، کیا اشارہ دکھایا؟ مسجدوں پر پابندی لگانے کے اندر عام نہیں، کیونکہ اب بھی ہوش میں آ جائے، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ ایک بات دور نکل گئی، مجھے تو یہ بتانا تھا کہ میں نے قرآن کی ایک آیت ہے کہ نعمتوں کے بارے میں جب قیامت کے دن سوال ہوگا، ایک حدیث یاد آئی، اس حدیث کو بیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، ہجرت کی ابتدائی دور مدینہ منورہ میں بہت لوگ،
غربت کا میں نہیں بتا سکتا، اور آپ کو کیا سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھری تو مسجد النبوی کے اندر، اور آپ کا بالکل لگا ہوا ہے مسجد سے. آپ کے گھر کے دو دروازے تھے، ایک دروازہ مغربی جانب اور ایک پچھم جانب، ایک کو پچھم جانب اور ایک پورب جانب. جو پچھم جانب کا دروازہ تھا وہ مسجد النبوی میں کھلا. تو آپ گھر سے مسجد النبوی کے اندر آئے اور آنے کے بعد مسجد میں ٹہلنے لگے. حالانکہ یہ دوپہر آرام کا وقت ہے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد میں تشریف آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر یہ گرمی کا وقت ہے، سارے لوگ اس وقت مدینہ کے گھروں کے اندر چلے گئے ہیں، تم گھر سے باہر نکل کر مسجد میں کیوں آئے ہو؟ کیسے سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں؟ کیا کہا صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ، بھوک کی شدت نے مجھے گھر سے باہر نکالا. بھوک مجھے ہے، میں تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن مجھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا ہے نہیں، کہاں سے؟ میں آپ کو کیا سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں میں آپ کو کہ بھوک کسے کہتے ہیں؟ آج تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ کھانا کہاں سے آئے گا. جسے دیکھیے اسے پریشانی یہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوائی دے دو، بچہ کھاتا نہیں. صبح صبح دودھ لیے ماں پیچھے پھر رہی ہے، بچہ دودھ پیتا نہیں. چاکلیٹ لیے پھر رہے ہیں، چاکلیٹ کھاتا نہیں. بسکٹ لیے پھر رہے ہیں، بسکٹ کھاتا نہیں. آج تو نہیں کھا رہا ہے. یہ شکایت کیسے سمجھاؤں کہ بھوک کسے کہتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، ورنہ آج ہم امتحان کے قابل نہیں. صدیق اکبر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ بتائیں کہ آپ کو کس چیز نے گھر سے نکالا؟ میرے آقا نے کہا کہ ابو بکر، جس چیز نے تجھے گھر سے نکلنے پر کیا، اسی نے مجھے بھی گھر سے نکلنے پر. اب آقا نے ایسے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، اور صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر مدینہ منورہ میں ایک انصاری صحابی ان کے گھر پہنچے. ایسے ہاتھ پکڑ کر ان کے باغ میں وہ بیچارے کام کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، باغ کے اندر کام کر رہے ہیں تو کپڑے کام والے پہن رہے ہیں. وہاں بچھانے کے لیے کرسی تو ہے نہیں، قالین تو نہیں. جیسے ہی انصاری صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کو دیکھا کہ میرے باغ میں یہ آ رہے ہیں، تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. صدیق اکبر کو دیکھ کر اور تاجدار مدینہ کو دیکھ کر فوراً ہٹے، اپنے کام کو چھوڑا اور کہا کہ یا نبی اللہ تشریف لائیے. اور ایک پیڑ کا سایہ، بھری دوپہر، کہنے کا سایہ، وہاں جلدی سے کوئی چادر بچھائی اور چادر بچھا کر کہا اس پر بیٹھ. یہ قالین نہیں، کرسی نہیں ہے، گدا نہیں ہے، پیڑ کی چھاؤں ہے، اے سی نہیں ہے، کولر نہیں ہے، ٹیبل فین نہیں ہے، صرف پیڑ کا سایہ بچھایا، چادر بچھائی، بٹھایا اور بٹھا کر فوراً بھاگے گئے اور ایک انگور کا پورا خوشک توڑا، وہ کھجور کا پورا خوشک توڑا جس میں کھجوریں ہیں، پکی بھی ہیں، کچی بھی ہیں، ادھ کچی بھی ہیں، اور طباق کے اندر تو تھا نہیں، ایسے ہی لا کر پکڑے کیا ہے، نوٹ کرتے کھجور ہے، مرغے کی بریانی نہیں، قورمہ نہیں، آئس کریم نہیں، چائے نہیں، کافی نہیں، فالودہ نہیں، لسی نہیں، کیا ہے، صرف کھجور. اور پینے کے لیے جلدی سے ایک تھوڑا برتن میں پانی لے کر آیا. یہ لوگ تو بھوک کی وجہ سے بے حال تھے. آقا نے بھی کھجور کھائی، صدیق اکبر بھی کھجور کھا رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں. صرف پانی، شربت نہیں، صرف پانی، دودھ نہیں،
صرف پانی کولڈ ڈرنک نہیں، صرف پانی جوس نہیں، اس وقت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صدیق اکبر کی طرف متوجہ اور متوجہ ہو کر کہا کہ ابو بکر، یہ سخت گرمی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیڑ کا سایہ، بھوک کی شدت کے عالم میں کھانے کے لیے یہ کھجوریں، پیاس کے عالم میں پینے کے لیے یہ پانی، یہ وہ نعمتیں ہیں ابو بکر جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا کہ ان کی ناقدری کی ہے، ان کو برباد کیا ہے، ان کو ضائع۔ میں یہاں پہنچ بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ آپ حضرات برا نہ مانیے گا، میں پیش کی معافی کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ اب ایک نظر اپنی دعوتوں کے اوپر بھی ذرا ڈالیں، ایک نظر اپنی دعوتوں کے اوپر بھی ڈالیے، چاہے عقیقے کی دعوت ہو، ولیمے کی دعوت ہو، شادی کی دعوت ہو یا کسی اور خوشی کے موقع پر دعوت ہو، جب وہ دعوت ہوتی ہے تو اس میں کتنا کھانا برباد ہوتا ہے، پوری کی پوری ہڈی ایسی ملی ہے، گوشت اس کے اوپر لگا ہوا، دیکھا کہ کتنی برا مت مانیے گا، نواب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دعوت میں، روٹی رکھی ہوئی ہے تو کہتے ہیں گرم لاؤ، وہ تیری گرمی، برا مت مانیے گا آپ ذرا، گرم لاؤ، اور وہ ساری روٹیاں پلیٹ بھری کی بھری چاولوں کی ایسے ہی، میں نے خود دیکھا، ہڈیاں ایسی کی ایسی پھینک دی۔ ارے اللہ کے بندو جانے کتنی مرتبہ میں نے ان کانوں سے سنا کہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ مولانا کھانا کم پڑ گیا، کتنے لوگ کم پڑتا آپ جانتے ہیں؟ 30 40 50، اور جو کھانا برباد ہوتا ہے اس کو اگر دیکھیے گا تو 40 نہیں، وہ 100 سے زیادہ خاندانوں کو پورا ہوتا ہے، گھر کو۔ حالانکہ ہمیں نبی نے سکھایا کیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو یہ سکھایا کہ ہاتھ دھونے سے پہلے جب کھانا کھایا تو انگلی کو چاٹ دو۔ جو کھانا کھاتا ہے آدمی تو انگلی کے اوپر نہیں لگا رہ جاتا، کچھ نہ کچھ کھانا انگلیوں کے اوپر لگا رہ جاتا ہے، چاٹ دو۔ یہ سنت بتائی کیوں؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے، جو کھانا کھا رہے ہو سکتا ہے کہ جو ہاتھ پر تمہارے لگا رہ گیا اسی میں برکت تھی، اور جا کر اسے نالی میں دھو دیا، برکت سب نالی میں گئی، کہاں سے برکت؟ اسے ٹیشو پیپر سے صاف کیا اور پورے دان میں ڈال دیا، ساری برکت تو پورے دان میں ڈال دی ساری، کہاں سے برکت؟ اور اس کے اوپر یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا فیشن والا ہوں، اسے فیشن کہتا ہے، فیشن نہیں تباہی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت یہ ہے کہ چاٹ لو، ہو سکتا ہے کہ اس میں برکت ہو، وہ تمہارے جسم میں چلی جائے اور تمہارا جسم نورانی ہو جائے، دل میں نور آ جائے، نور آ جائے۔ تو آج کی میری تقریر کا حاصل میں یہ سمجھوں گا کہ میرا یہاں آنا کامیاب رہا، آپ کا بیٹھنا بھی کامیاب رہا، تہیہ کر کے اٹھیں آج یہاں سے کہ انشاءاللہ دعوتوں کے اندر فضا کو برباد نہیں کریں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جیتا، بہت بڑی نعمت ہے، ذرا معلوم کیجئے گا، جنہیں میسر نہیں اس کی قدر و قیمت کیا اللہ کبھی نہ دکھائے گا۔ آج بھی دنیا میں ایسے ملک ہیں، ایک صاحب نے مجھے خود بتایا، میں نے خود سنا کہ افریقہ کے اندر ایسے ملک آج بھی ہیں جنہیں 24 گھنٹے میں صرف کھانا کھانے کے لیے ایک وقت کھانا ملتا ہے۔
ایک وقت کھانا. تو اللہ کی نعمت ہے جس علاقے میں آپ ہم رہ رہے ہیں وہ فراوانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی فراوانی کر غذا دیکھی ہے اس کی فراوانی ہے, پھل دیکھی ہے اس کی فراوانی ہے, روٹی دیکھی ہے اس کی, چاول دیکھی ہے, ہر چیز کی اللہ نے خوب فراوانی کر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جو ہم نے نعمتیں دی ہیں کہ ان کا شکر ادا کیا. اچھا ایک بات بتاؤں, شکر دو طرح سے ہوتا ہے. یاد رکھیں کتنی طرح سے ہوتا ہے شکر. ایک شکر ہوتا ہے لسانی زبان سے, ہے نا. کھانا کھایا کہا الحمدللہ, پانی پیا کیا کہا الحمدللہ. یہ کون سا شکر ہے؟ شکر زبانی ہے, زبانی. ایک دوسرا شکر اور ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شکر عمل, عمل کا شکر. کون سا؟ عمل کا شکر. یہ آج ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں. عمل کا شکر کیا ہے؟ عمل کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے, مثال کے طور پر ہمارے کاروبار میں فائدہ ہو گیا, یہ اللہ کی نعمت ہے نا, اس کا عملی شکر ادا کرے. مکان خریدا ہم نے کوئی, یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کا عملی شکر ادا کرے. اللہ نے بیٹا عطا کیا, یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کا عملی شکر ادا کرے. کیا ہے اس کا عملی شکر؟ عملی شکر یہ ہے کہ 2 رکعت شکرانے کی ادا کرے. 2 یہ نفل کی نیت بنے کی اور کچھ نہیں کہ 2 رکعت نماز شکر. یہ کون سا شکر ہو گیا؟ عملی شکر. آج امت کے اندر اس عملی شکر کا فقدان ہے, دکھائی بہت کمندہ ماشاءاللہ, بہت کمندہ ماشاءاللہ. تو زبانی شکر بھی, اور زبانی شکر کے ساتھ ساتھ عملی شکر. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ جب آپ کے ہاتھ پر مکہ فتح ہوا جو اللہ کا بہت بڑا انعام تھا. قرآن پاک نے کہا اذا جاء نصر اللہ, اور نصر اللہ کی تفسیر کیا تھی؟ والفتح. وہ اللہ کی نصرت کیا ہے؟ فتح مکہ. کیا ہے وہ فتح مکہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح ہوا ہے تو آپ نے صرف زبانی شکر نہیں عملی شکر بھی ادا کیا. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, جو حضرت علی کی بہن اور حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں ام ہانی, وہ فرماتی ہیں کیا کہ آقا مدنی علیہ السلام میرے گھر آئے. عملی شکر ہو رہا ہے. کیا ادا ہو رہا ہے؟ کیا ادا ہو رہا ہے؟ عملی. میرے گھر آئے کیونکہ مکہ فتح ہوا ہے, اور میرے گھر آ کر آپ نے غسل فرمایا, اور غسل فرما کر 8 رکعت پڑھی. 2 نہیں 4 نہیں, کتنی؟ 8. حضرت ام ہانی کہتی ہیں, ترمذی کی روایت میں ہے کہ میں نے اس سے پہلے آقا مدنی علیہ السلام کو یہ نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فتح کی خوشی کی نماز تھی. فتح تو آج بھی نہیں. چلو میں 8 نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم کتنی ضرور پڑھوں, وہ تو پڑھوں. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مثال کے طور پہ گھر پہ بیٹا ہوا, پوتا ہوا, لڈو بھی بانٹیے, میں منع نہیں کر رہا ہوں, دعوت بھی کیجیے, لیکن اتنا ہے کہ وضو کر کے سب سے پہلے کیا پڑھیں؟ 2 رکعت نماز. اس کا نام ہے شکر عمل. آج امت کے اندر دیکھیے پوری بات مانیے گا, آپ حضرات میں بار بار اس جملے کو کہہ رہا ہوں, آج امت کے اندر سے شکر والا جذبہ ختم ہو. جسے دیکھیے بس شکایت ہے, شکایت ہے, شکایت. حالانکہ قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھیے, احادیث کو اٹھا کر دیکھیے, آپ کو شکر بار بار تاکید
ملے گی کہ شکر ادا کرنے والے بنے، شکر ادا کرنے امت کا چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک سے شکایت ہے. حتیٰ کہ یہ شکایت کا مزاج اب ایسا بن گیا کہ باپ کو اولاد سے شکایت ہے. بیٹھیے ذرا چوپٹ پہ جا کر، اور اولاد کو باپ سے شکایت نہیں، ساس کو بہو سے شکایت ہے اور بہو کو بڑھیا سے شکایت ہے. یہ ایسا مزاج بنا کہ شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، اور بیوی کے گھر والوں کا تو نام مت کیجیے گا.